تو جب تک ہم ان چیزوں کو روئے کار نہیں لائیں گے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے بیدار لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ پیدا ہونا ضروری تھا کیونکہ انسان مختار ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ 100 لوگوں کو آپ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا نے اسے قوت اختیار دیا ہے تو ان 100 میں سے ایک تو ایسا ہوگا جو اپنے اختیار سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے اپنی باتوں کو پہچانے گا اور پہنچائے گا، جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا مولانا اسحاق صاحب تھے، یا ایسے بہت سارے ان کے علماء جنہوں نے حقانیت اہل بیت کی کچھ باتیں کیں اپنی ہی کتابوں سے، اور اتنا ڈر اور اتنا خوف ان کے مدارس میں پھیل گیا کہ ان کے بڑوں نے فتویٰ دے ڈالی کہ فلاں کو سننا حرام ہے، فلاں کی مجلس سننا، محفل میں جانا، اس کا کلپ دیکھنا، فتویٰ لگا لی کہ حرام ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ خدا اپنی توحید کے لیے کہتا ہے کہ کسی کی تقلید مت کیا کرو، یعنی اگر کوئی مولانا کہے نا پڑھو لا الہ الا اللہ تو بچپن میں تو پڑھ لیا، لیکن بڑے ہو کر اس کی تقلید نہیں کرنی۔ بڑے سے بڑا مرجع کہے کہ کہو محمد رسول اللہ، آپ نے بچپن میں تو کہہ دیا، لیکن نہ کسی مجتہد کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی کاتب کی ہمیں تقلید نہیں کرنی۔ اصول میں تقلید اسی لیے حرام تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ آج اصول میں بھی پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہم فروع میں بھی مقلد ہیں اور اصول میں بھی مقلد ہیں۔ فروع میں تو تقلید واجب ہے کیونکہ وہ عقلانی ذریعہ تھا، لیکن اصول میں تقلید حرام ہے۔ اصول میں سوچنا ہے، جس خدا کے لیے سجدہ کر رہے ہو، مسجد میں آ کر روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہو، کبھی سوچا وہ ہے تو کیسا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے بارے میں سوچنا ہے۔ رسول کو ہی رسول کیوں نہیں مانا؟ مسیحیوں نے نہیں مانا۔ علی کو ہی امام کیوں مانا؟ قیامت ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو جب تک انسان سوچتا نہیں تو منزل یقین تک نہیں پہنچتا، اور جب منزل یقین تک نہیں پہنچتا تو منزل تسلیم تک نہیں پہنچتا، اور جب منزل تسلیم تک نہیں پہنچتا تو یہ نماز اس کے لیے معراج کیسے بنے؟ یہ تو تقلیدی نماز ہے، اس نماز میں اس کو لذت کیسے ملے؟ اس کی نماز میں بہجت جیسا گریہ کیوں نہیں؟ اس کی نماز میں علی ابن ابی طالب جیسی لذت کیوں نہیں؟ اس کا مطلب جو نماز میں 20 سال کی ایج اور عمر میں پڑھ رہا تھا، اگر وہی نماز میں 40 سال میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب میرا اسپریچول لیول ابھی تک بڑھا نہیں ہے، میری معرفت بڑھی نہیں ہے، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، میں فریز ہوا پڑا ہوں۔ اور جب مر جاؤں گا تو پھر انسان کے پردے ہٹیں گے، ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ بھائی میرا بینک بیلنس دن بہ دن بڑھ رہا ہے، میری مادیت اور مٹیریل لائف بڑھ رہی ہے، میرا گھر پہلے پرانا تھا آج نیا ہے، میں پہلے بائک پہ چڑھتا تھا آج میں گاڑی پر ہوں، لیکن سوال یہ ہے آج تمہارا روحانی مقام کہاں پر کھڑا ہے؟ آج تمہاری عبادات کہاں پہ کھڑی ہیں؟ آج تمہاری معرفت کہاں پہ کھڑی ہے؟ یہ کب ہوگی؟ جب ہم پہلی کلاس سے نکل کر دوسری کلاس میں جائیں گے۔ اگر پڑھنے والوں نے لوگوں کو پہلی کلاس میں روک کے رکھا، پہلی کلاس اصول کی تھی، آج تک ممبر سے ولایت علی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ایک اہل سنت نے مجھے کہا کہ مولانا مجلس میں جاتے ہیں اپنے علماء کے جمعے کے خطبوں میں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کے مکتب میں اور اہل بیت نے آپ کو اتنا علم دیا جس کی آپ کو قدر نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جائیے، ان کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے خطبوں میں جائیں گے آپ کو تعجب ہوگا، خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، فلاں کافر ہے، ساری یہ باتیں ہوتی ہیں۔ مزاروں پہ جاؤ تو یہ بدعت ہے، اس کی محفل میں نہ جانا یہ بدعت ہے، صرف مٹیریل یہی ہے کہ بدعت ہے، کفر ہے، شیعہ کافر ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے خود اپنے مولانا کو چٹھی لکھی، میں نے کہا مولانا ہم سمجھ گئے کہ شیعہ کافر ہیں، اب آگے بھی تو کچھ بتاؤ، زندگی کیسے گزارنی ہے، دین اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، لیکن یہ سارے مطالب آپ کے پاس ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی یونیورسٹی میں جائے اور 10 سال کے بعد بھی پوچھا جائے بھئی ابھی کیا پڑھ رہے ہو، ابھی تک بیچلر میں ہوں، 15 سال کے بعد جاؤ پوچھو اب کہاں پہنچے، کہنے ابھی بھی بیچلر میں ہوں، تو وہ یونیورسٹی بھی اسے نکال دے گی کہ بھئی آپ ہماری یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو، بھئی بیچلر کی پھر ماسٹر کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، پھر کوئی تھیسس لکھو، کوئی ڈاکٹر بن کے باہر نکلو۔ لیکن یہ اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ بچپن سے بڑھاپے تک فرش عزا پہ آ رہے ہو، ابھی تک پہلی کلاس میں ہو، لیکن مولا نکالتے بھی نہیں ہیں۔
کہتے ہیں اس کو پھر آنے دو، جب تک زندہ ہے یہ فرش عزا پہ آئے۔ ہم ابھی تک بیان کیا کرتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا مولا بہادر تھے، کس کو نہیں پتا مولا شجاع تھے، کس کو نہیں پتا کہ مولا کسی میدان سے بھاگے نہیں، وہ سارے بھاگ گئے تھے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن انہی باتوں کو الگ الگ انداز میں بیان کر کے طنزیہ گفتگو کی جاتی ہے۔ خطیب کا نقطہ جب تک طنز پہ ختم نہ ہو تب تک مجمع واہ واہ نہیں کرتا۔ یہ مزاج کراچی میں نہیں تھا، لیکن ڈیولپ ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ علماء نے اس مزاج کو ختم کر دیا تھا، لیکن آج صاحب امامہ اسی مزاج کو پھر لا رہے ہیں۔ آپ علمی گفتگو کے ذریعے سے تبرہ پڑھیں، یہی کل میں جب یہود کا پڑھوں گا تو وہ بھی ایک طرح کا تبرہ، لیکن علمی تبرہ ہے۔ علمی تبرہ پہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہی کام جو محمد علی انجینئر مرزا کر رہا ہے، آپ اس کا علمی جواب دینا۔ علمی جواب ان کی کتابوں سے دیا جاتا ہے۔ آپ حدیث پڑھیے، آپ روایت پڑھیے، مناظرہ علمی ہونا چاہیے، نہ کہ مناظرہ طنز والا ہونا چاہیے۔ جب علمی مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں جواب علمی آتا ہے، لیکن جب آپ طنزیہ مناظرہ کرتے ہیں اور طنزیہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، اس سے نفرت اور بڑھتی ہے۔ اگر ایران نے شیعت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے دنیا میں، عالم اسلام میں آج ایک ملک بتائیے جہاں پر آپ جائیں وہاں پہ شیعہ نہ ہوں، برکت انقلاب کو جب آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ افریقہ کی وہ کون سی کنٹری ہے، یورپ کا وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سا شہر ہے جہاں پہ امام حسین کی اذان نہ ہو اور مجلس کو بپا نہ کیا جائے؟ صرف انگلینڈ میں اور لندن میں 300 علماء ہیں، 300 علماء۔ جب نشست ہوتی ہے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یورپ کے لوگ انگلینڈ کو اپنا منی حوضہ مانتے ہیں، جب مولانا کی ضرورت پڑتی ہے تو لندن سے منگواتے ہیں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ وہ لوگ، وہ فیملیز جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری نسل سے کوئی مولانا بنے گا، لیکن لوگ دین کی طرف گئے، اسلام کی طرف گئے۔